لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی بندا ہے نالے عیب بھی کٹدا ہے لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے ہر روپ میں اثر اس کے فضل کے صدقے ہے کیا چاند تجھے کسی نے چمکنا سکھایا ہے کیا سورج تجھے کسی نے روشنیاں بکھیرنی سکھائی ہے اے ستاروں کس کی غلامی کرتے ہو کہ اندر روشنیاں لیے بیٹھے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ روشنیاں اپنی نہیں جب سے اس نے پیدا کیا ہے ہم اس کی مستی میں اس طرح مست ہیں کہ اس نے ہمیں روشنیاں بھی عطا کر دی ہے عزتیں بھی عطا کر دی ہے اور خیرت بھی عطا کر دی ہے اور چاند سے پوچھا تیری دھڑکنوں کا سبب کیا ہے تو چاند کہتا ہے میری چمکنے کی دمک نہ دیکھ یہ محمد کا اشارہ ہے جو مجھے روشنیاں عطا کرنے پر مجبور کر دے کک سواد نہ مشری اندر گھنڈا میچا کٹٹیاں ان ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں میں پہلی دفعہ یہاں تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نہ انداز ہے نہ علم ہے نہ عقل ہے جب سے سائیں کے لڑ لگے ہیں تب سے بات یہ آتی ہے نہ وہ شوق و فن مناظرہ نہ وہ شوق منطق و فلسفہ میرے دل سے یار کی یاد نہیں جو پڑھا لکھا تھا عزیز من عشق کا عروج یہ ہے بخت کا عروج یہ ہے یہ بندہ اور اس کے نام پر مرے جناب من کسی عیسائی کا مرے تو عیسائی اٹھانے آتے ہیں کسی یہودی کا مرے تو یہودی اٹھانے آتے ہیں بت پرست اپنے بت پرستی کی لاج میں اس کے گھر چلے جاتے ہیں کب پوچھتے کیا ہو طلب کیا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اس کے سامنے جھکتا تھا جس کے سامنے میں جھکتا تھا تو آج میں مجمع سے پوچھتا ہوں یہاں کیا لینے آئے ہو تو وہ کہتے ہیں وہ بھی محمد کا نام لیتا تھا ہم بھی محمد کا نام لیتے ہیں جب سے محمد کا نام اس زبان کا ورد ہوا ہے کائنات بھی میٹھی ہو گئی ہے موت بھی لگ گئی ارے مرے وہ جس کا واللیل کی زلفوں والا نہ ہو مرے وہ جس کا علم نشا کے سینے والا نہ ہو مرے وہ جس کا بددعا کے مکھڑے والا نہ ہو ارے مرے وہ جس کے یوہا کی لبوں والے کی تاثیر نہ ملی ہو جس کو مازہ کے نینوں کے ڈورے نہ ملے ہو ارے مرتا وہ ہے جس کو محمد کی نسبت نہیں ملی ارے زندگی اس کا مقدر ہے جس کی عزت مدینے والے کے قدموں سے میں نے قرآن کا ادنا سا طالب علم ہوں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان قرآن نے اب سوچ میں ہوں کہ انسان پہلے آیا یا قرآن پہلے آیا اب
اب محو حیرت میں ہوں، کیا ربا نعوذ باللہ کو غلطی لاحق آ گئی ہے؟ تو رب وہ ہے جو عیبوں سے مبرہ ہے۔ ارے تیری عقل کے اتنے طریقے نہیں، رب نے انسانیت کو فضل عطا کر دیا۔ اور بندہ محو حیرت ہے، کیا بات ہے؟ یہاں علامہ القرآن کی ذکر پہلے ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں رحمان کی 3 بڑی صفتیں، ایک صفت یہ کہ اس نے اپنا بندہ بنایا، انسان بنایا۔ دوسری بڑی صفت یہ کہ اس نے رہنمائی کے لیے وہ لوگ عطا کیے جو اللہ کہتا ہے الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس کے پاس چلے جاؤ جو میری خبریں عطا کرتا ہے۔ جناب من اب رحمانیت کی بڑی صفت رب خود بیان کر رہا ہے۔ علامہ القرآن سمجھ میں یہ آئی کیا یہ پہلے انسان نہیں تھے کہ جن کے پاس قرآن نہیں تھا؟ وہ آدم کی اولاد تھے، آدمیت تھی۔ جب سے رب نے قرآن نازل کیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے وہ انسان نہیں ہوتا جس کے سینے میں نہ قرآن ہو نہ قرآن ہو۔ اور جناب من میں ہمیشہ کہتا ہوں کتے کو بولنا نہیں آتا، وہ بھونکنا جانتا ہے۔ شیر کو بولنا نہیں آتا، وہ دھاڑنا جانتا ہے۔ بلی کو بولنا نہیں آتا، وہ میوں میوں کرنا جانتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے علم سکھایا تمہیں تکلم کا، تو مجھے سمجھ میں آئی جس کا میں خانہ مدینہ نہ ہو وہ بولنا نہیں جانتا۔ رب قرآن میں کہتا ہے میں نے اس کو نطق کی طاقتیں دی جس نے محمد کی غلامی کرنی تھی۔ ارے موت اس پر غالب آئے جس کو وصل کی طاقتیں نہ ملے۔ ارے لوگ اس کو قیامت کہتے ہیں کہ اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ ارے مفسرین و محدثین فرماتے ہیں اس سے بڑی قیامت کیا؟ مصطفیٰ زلف پھیلائے، مصطفیٰ نین دکھائے، مصطفیٰ مکڑا دکھائے۔ ارے قبر کی سختیاں اس کے لیے سختیاں ہیں جس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا ماں کنت تقل فی حق حاضر رجل، تو اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ ادھر میرے علی بول اٹھے اس صورت میں جانا تھا، جو نہ تھا کہ جانے جہانا تھا۔ سچ آقا کے رب کی نشان آقا جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ سبحان اللہ، ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخیاں کتھے جاڑیاں۔ اس سے بڑا عروج بخت نہیں ہے یہ بندہ اور عبد مصطفیٰ، یہ گندہ اور محمد کی نوکری۔ ارے آنکھ سے پوچھو دیکھنا کیسے سیکھا ہے؟ تو آنکھ کہتی ہے اس میں کوئی نور ہے جو مجھے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جناب من وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ ادھر کسی نے پیسے پھینکنے کی کوشش کی، جیڑا گھر سے منگتا اٹھ کے نکلے وہ کسی کو رجا نہیں سکتا۔ جس کے گھر میں فاطمہ کی چکی چل رہی ہو وہ کسی کے در پر مانگا نہیں کرتا۔ ارے موت کی مٹی اس کو فنا کرتی ہے جس کا علی جیسا مرشد نہ ہو۔ ارے جس کا علی جیسا مرشد ہو، موت کی بیڑیاں اس کو زیر نہیں کرتی، بلکہ وہ قبر میں جا کے کہتا ہے جدو عشق فرید استاد پیا والعقل علم برباد کیا۔ علم کی کیا جرت ہے کہ محمد کی غلامی تمہیں سکھا دے؟ علم عمل اور عقل بڑی چیز ہے، لیکن جب عشق آ جائے تو بلا کہتا ہے بازی لے کے کتے تک۔ جناب آؤ مدینے والے کے در پر چلے تو مصطفیٰ اپنے ناکا پر سوار تھے، تو چلتے چلتے کوئی بندہ بڑی مستیوں میں مگن تھا۔ مصطفیٰ کریم جانتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ دیوانہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں اگر میں سناؤں سنو گے نہیں؟ اگر میں مسکراؤں دیکھو گے نہیں؟ اگر میں اس کی باتیں سناؤں تو جناب من تم کیا میری بات نہیں سنو گے؟ جب تو بولتا ہے دل کے راز کھل جاتے ہیں، جب تو بولتا ہے رب کی قدرت نظر آ جایا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں دیوانہ وہ نہیں ہوتا جس کا عقل اس کو زیر کر دے، کا دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کا عشق اس کو اپنے بخت کی غلامی عطا کر دے۔ ارے عشق کا عروج یہ ہے زندگی میں سفید لباس پہننا تمہارا مقدر نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اس کا نام نہ لو، یہاں شہادت کے کلمے بلند کر کے بتاؤ مرنے والا کوئی
سمجھتا ہوں کسی علاقے کا بڑا مالک ہو تو آپ اس کے نوکر کے پاس جاتے ہیں. ادھر ان میں سے ایک بھائی کسی افسر کے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. کہا علاقے کے چھوٹے موٹے معاملے ہوں تو میں افسر سے کہتا ہوں تو چھوٹی موٹی ضمانت ہو جایا کرتی ہے. ارے جو افسر کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی چلانے لگ جائے وہ اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیتا ہے. ارے تمہارے خزانے تمہاری تجوریوں تک ہم قاسم نبی کے ماننے والے ہیں جس کو رب کہتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اس سائل کو کبھی جھڑکیاں نہ دینا جو میرا نام لے کے تیرے سن لطف شرابت نہیں ملتے. جناب من ہم ساقی کوثر کے غلام ہیں لیکن ہمارا بھی نخرہ ہے ہم نے کشکول سے نہیں پینا مصطفیٰ کے مازاد نینو. قبر اس کو ڈرائے جس کا ماہی اس کے بیڑے میں نہ آئے. سوچے تو صحیح یہ گلی اور محبوب کا پھیرا. ارے اپنے عمل تو دیکھ اپنے کمالات تو دیکھ اپنا کردار تو دیکھ. مجھے کل بھی کسی نے کہا تو میں نے عرض کی کوئی کہتا ہے محمد کی نشانی کیا داڑھی ہے. میں نے کہا داڑھی بھی ہے لیکن ہم بھی محمد کی نشانی ہے کیونکہ وہ چاہتا نا ہم اس کی امت میں پیدا نہ ہوتے اور پیدا نہ ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا چلنا مسکراہٹ کیا ہوتی ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہکا نہ لگاؤ مسکرایا کرو کیونکہ مصطفیٰ جانتے تھے جن کو مسکرانا آ جائے وہ یار کو نزاکت سے دیکھتے ہیں اور جن کو لبوں میں جن کی آنکھوں میں نزاکت آ جائے وہ قبر میں جا کے یہ نہیں کہتے کہ یہ پوچھو کہ من ربوں کا من دینوں کا من اماموں کا. وہ کہتے ہیں فرشتے سارے سوال چھوڑ جس کے عشق کی خاطر جب سے سنا ہے تیرے عاشق نے تو سوئے حشر ملے گا تیرے عاشق نے ایک حشر اٹھا. اور مولانا روم کی غلامی کرتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں ای وصل تو اصل شادمانی ہیچ نہیں اندیشن بجزے دل خواہ تو. فرماتے ہیں میری آنکھیں ہو تیرا دیدار ہو میرا آنگن ہو تیرا پھیرا ہو. ارے میرے لب ہو تیرا ذکر ہو میرے کندھے ہو تیری غلامی ہو میرے ہاتھ ہو تیری سلامی ہو میرے قدم ہو مدینے کی گلیاں ہو. اور آپ کہتے ہیں ہیچ نہیں اندیشن بجزے دل خواہ تو. کہتے ہیں لعنت ہو ایسے دل میں جس میں تیرے سے علاوہ کوئی اور ہو. ارے اس کو امیر خسرو کہتے ہیں تم اس کو دل کہتے ہو میں اس کو تو قبرستان کہتا ہوں. کا دل کیا ہوتا ہے تاجدر محمد کا بسیرا ہو لوگ اسے دل کا خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. امیر خسرو کہتا تو جب میر مجلس تھا تو اندھیرا کرنے کی ضرورت کیا تھی. یعنی خسرو جانتا ہے جدھر رب ہو وہاں روشنیاں ہوتی ہیں جدھر رب ہو وہاں سب ہوتا ہے. لیکن ہم سب کے نوکر نہیں ہم محمد کے نوکر ہیں. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. ربا تو جو میرے مجلس تھا تو اندھیرا کیوں کر دیا. جب میرا محمد چراغ بن کر روشن ہوگا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ سراج منیرہ ہے اس کی روشنیوں کا کمال یہ ہے. نہ کبھی ماند پڑتی ہے نہ کبھی کسی کو تکلیف دیتی ہے. آؤ مدینے والے کی بارگاہ میں چلتے ہیں. برا ابن حازم کہتے ہیں میں رات کی اندھیری تھی تو عموماً ہم مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے یا ناک کا استعمال کرتے تھے یا آنکھ کا استعمال کرتے تھے. زبانوں والے اور ہوتے ہیں جو کسی سے پوچھے میرا ڈھونڈ کدھر ہے. ارے عاشق تو سون کے کہتا ہے ادھر سے مشکمبر و کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. ارے قبر کا بوسہ اس لیے نہیں کہ میں تو مر گئے ہیں. اس میں خانے میں ماہی آ جائے تو اس کی مٹی کا بوسہ لے کے ہم کہتے ہیں اگر مدینہ مصطفیٰ کی گزرگاہ ہے وہ کہتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جس قبر میں ماہی آ جائے وہ جنت کے ٹکڑوں سے ٹکڑا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ریاض الجنہ آپ سب نے سنا
کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، میں ایک چھوٹا سا عشق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو نالین چومے وہ جنت، اور مصطفیٰ کریم جب حجرے سے نکلتے تھے نالین اتار کے روز اس جگہ کو اپنے قدموں کا بوسہ دیتے تھے۔ ریاض الجنہ چیخ کے کہتی ہے تم اے زمین اے نالین ایک تیرے مقدر اچھے کہ تو رب سے ملاقات کو گئی، ایک میرے مقدر اچھے جب مصطفیٰ نالین اتارتا تھا میں بوسے لے لے کے اس کے بعد نکلتا تھا۔ ارے وہ ٹکڑے کیسے نہ جنت بنے؟ انہوں نے فجر وقت بھی بوسے لیے، ظہر وقت بھی بوسے لیے، عصر وقت بھی بوسے لیے، اور جب سوالی آ جاتا تھا تو مدینے والا اپنے در سے بیٹھ کر خیرات نہیں کرتا تھا، مسجد نبوی میں آ کے لوگوں کو بتاتا تھا کئیوں کے میخانے کئی، میرا میخانہ یہ مسجد ہے جس کی مستی سے وہ خدا مل پایا کرتا ہے۔ عاشق کے لیے قبر خوشیوں کی نوید ہے، عاشق کے لیے موت یار کے وصل کی نشانی ہے، عاشق کے لیے ادھر میرے مرشد من حضور باؤ سلطان فرماتے ہیں غوث قطب ہیں اورے اورے رے عاشق جان اگیرے ہو جیڑی منزل عشق پہنچاوے وہ تھے غوث نہ پاون پھیرے ہو وہ عاشق وچ وسلتے رہتے جیندے لا مکانی ڈیرے ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ذاتو ذات بسیرے ہوں آنکھ اس وقت تک کمال نہیں ہوتی۔ ارے لوگوں نے کئی شاعریاں نئی نئی بنا لی کہ دشمنی میں لوگوں کی آنکھ لال رہتی ہے، لیکن میں بھی کچھ کہتا ہوں جس کی آنکھ میں محمد کا عشق آ جائے لوگ اس کی آنکھ سے وحشت نہیں کھاتے، پوچھتے ہیں دردی درد کہاں سے خریدا ہے، اے عاشق عشق کہاں سے خریدا ہے۔ ارے دنیا کی محبت جھوٹی، کوئی کسی کے ساتھ زیادہ بھولنے لگ جائے نا تو کہتے ہیں اس کو اس سے مطلب ہوگا، اس کو اس سے لالچ ہوگا۔ دنیا کی رقابت میں گندگی کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گندگی کرتا ہوگا، یہ اس کے ساتھ گندگی کے لالچ میں ہوگا، لیکن جو محمد کا غلام گلی سے مل جائے تو بندہ یہ کہتا ہے پتہ یار نو یاری دا تد لگدا جدو یار نو یار دی کھچ ہوئے، ادھروں میں نکلا ادھروں وہ نکلے ملاقات راہ دے وچ ہوئے، اے بچڑ تیر جدائیاں دے وچ سینے زخم دو ہون درد ایک ہوئے دلے شاہ یاری دا مزہ تے تد آندا لاشے دو ہون قبر ایک ہوئے۔ اور میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر آپ نے اپنی شاعری میں قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں، گونگے پینڈے آپ کی کتاب ہے پیر فضل گجراتی، آپ کہتے ہیں رنگ کھلیا میری وحشت، رنگ کھلیا میری وحشت دا وہ کٹھے کچھ ہم درد گئے اور رو رو پچھڑ حال میرا میں کھڑ کھڑ ہنسا کی دسا قبر والے کے پاس جاؤ تم رو رہے ہو اور وہ مسکرا رہا ہو تو بندہ پوچھتا ہے تیری تو جان گئی ہے تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا جب عاشق کو معشوق لینے کے لیے آ جائے تو بندہ روتا نہیں ہے، مسکرا کے بتاتا ہے اس دل کا وارث اس کو ملنے کے لیے آ گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیون جیون مرشد 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 جیون میرا پیر میرا پیر پیر میرا پیر علیکہ یا سیدی و یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے شاہ جی حضور جب لائٹ جاتی ہے کسی محفل میں تو آپ فرمایا کرتے ہیں یہ لائٹ بند ہو گئی ہے تو اندھیرا ہو گیا ہے، اگر قبر کی لائٹ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور پھر آپ ساتھ ہی فرماتے ہیں ان کو چاند و سورج کی ضرورت نہیں ہوتی جن کی روشنیاں مدینے سے آیا کرتی ہیں۔ ارے کچھ لوگ کفن پہن کے یار سے ملنے جاتے ہیں اور کئیوں کو کفن نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ہر سفید، میں نے کل بھی عرض کی، ہر سفید ہر سبز رنگ مدینے کی خوشبو نہیں رکھتا۔
سیاہ رنگ کعبے کی خوشبو نہیں رکھتا، اور ہر سفید کفن نہیں ہوتا، کفن اسی کا مقدر ہوتا ہے جو جس کے صدقے اسے کفن عطا ہو اس کو من میں بسا لے۔ ارے مرشد من کو من میں بسانے کا کمال یہ ہے، دنیا والا تمہارا ساتھ دے تو دنیا کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ ضلع کا کوئی بڑا ناظم تمہاری دوستی ہو، ضلع کا ڈر ختم۔ ارے صوبے کا کوئی بڑا افسر تمہارے ساتھ ہو، صوبے کا ڈر ختم۔ ارے پاکستان کا بڑا منسٹر تمہارے ساتھ ہو، پاکستان کی عدالتوں کا ڈر ختم۔ اور جس کے ساتھ آمینہ کا لال ہو، زہرا کا بابا ہو، صدیق کا سردار ہو، فاروق کا بادشاہ ہو، عثمان غنی کا شہنشاہ ہو، اور حیدر کرار کا ویر ہو، اسے قبر میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، قبر والا خود آ کے بتاتا ہے۔ تیری ملکیت گھر، تیری ملکیت مسجد، تیری ملکیت فلاں، میری ملکیت یہ آنکھیں ہیں جو بھی محمد کو عزیز من، گل کی عادت ہوتی ہے، گل خوشبو دینا نہیں چھوڑتا، چاہے اس کو اس ٹہنی سے جدا بھی کر دے، خشک پتیوں کو بھی ہاتھ لگائے نا تو وہ بھی خوشبو دے دیا کرتی ہیں۔ جناب من بات سمجھ میں آ گئی، یہاں زندگی و موت کی بات نہیں۔ اقبال کہتا ہے پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ارے دستگیر مرشد مل گیا ہے تو قدموں میں بیٹھ کے کہہ دے تیرے میخانے میں آیا ہے، اب محمد کا دیدار نہ کرے۔ اس دستگیری کا کوئی فائدہ نہیں، اس پیری کا کوئی فائدہ نہیں، اس مریدی کا کوئی فائدہ نہیں جو تمہیں محمد کے دیدار تک نہ لے جائے۔ ارے مرشد کامل وہ ہوتا ہے، زاہد زہد کمانیاں تھک کے روزے نفل نمازہ ہوں، عاشق غرق ہوئے وچ وحدت نال محبت رازہ ہوں۔ اور آپ فرماتے شہد دی مکھی ڈبی وچ شہدے کی جانے پرواز شبادہ ہوں، اور آپ فرماتے جنہ ملی مجلس محمدی او صاحب راز نیازہ ہوں۔ ارے کمال زندگی یہ نہیں کہ تمہاری قبر کے اوپر سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا ہے، بوٹے لگے ہوئے ہیں، پھول لگا ہوا ہے۔ جناب کمال زندگی یہ ہے قبر جیسی بھی ہو، حشر والا بھی تمہاری قبر میں آ جائے، قبر والا بھی تمہاری قبر میں کی محمد سے۔ آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر، اوے میرے حاضر سر دے والے، جے کوئی کے چمدی وسنیک جا پچھے اے کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آخدمی میرے اونٹھاں دی چروالے۔ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے، آخر دعوانا۔